السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج 17 اپریل کو دنیا بھر میں ورلڈ ہیموفیلیا ڈے منایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا دن جس میں بات ہو رہی ہے خون سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی بیماری کے متعلق جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے جتنا خون کا رگوں میں دوڑتے رہنا ضروری ہے، اتنا ہی زندگی کے لیے خون کا منجمد ہونا بھی ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایسے انسان کے بارے میں جسے چوٹ لگتی ہو اور اس کے بعد اس کا خون منجمد نہ ہوتا ہو یا بہتا ہی رہتا ہو۔ ایسے لوگوں کی زندگی انتہائی نازک ہوتی ہے اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیموفیلیا کا شکار ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہیموفیلیا کے متعلق، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد، جو کہ ہیڈ آف دا بلڈ بینک ڈویژن ہے ایٹ حسینی ہیمیٹولوجی اینڈ آنکولوجی ٹرسٹ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ورلڈ ہیموفیلیا ڈے کی تاریخ کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً کوئی 5th سینچری سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلیڈنگ ڈس آرڈر ایک ہے اور خون جو ہے وہ رستا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ 5th سینچری میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری ہے۔ پھر 18 یعنی اتنی پرانا مرض ہے کہ 5ویں صدی میں بھی یہ موجود تھا؟ جی بالکل، اس کو ڈسکرائب کیا گیا باقاعدہ۔ پھر 1803 میں جو ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کیا گیا کہ جی ایک بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے جو کہ پلازما سے ہوتا ہے، ڈیفیکٹ کی وجہ سے۔ جی۔ پھر اس کے بعد 1940 میں جو ہے اس کو تھوڑا سا ارجنٹینا کا ایک سائنٹسٹ تھا پلاسفک کی، اس نے پھر اس کو تھوڑا ڈسکرائب کیا کہ جی یہ ایک بلیڈنگ ڈس آرڈر، کوگولیشن ڈس آرڈر ہے جو کہ ہیموفیلیا ہے۔ شروع میں اس کو ہیمورافیلیا کہتے تھے، بعد میں پھر اس کو شارٹ کٹ اس کو ہیموفیلیا کہا گیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا 1950 میں کہ ہیموفیلیا 2 ٹائپ کا ہے، ہیموفیلیا اے اور ہیموفیلیا بی۔ ہیموفیلیا اے جو ہے وہ بیسیکلی فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی ہے، ہیموفیلیا بی جو ہے وہ فیکٹر 9 کی ڈیفیشنسی ہے۔ اور ہیموفیلیا اے کو ہم کلاسیکل ہیموفیلیا بھی کہتے ہیں اور ہیموفیلیا بی کو ہم کرسمس ڈیزیز کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی تھیم جو رکھی گئی ہے وہ ہے کلوز دا گیپس۔ اس تھیم کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بیسکلی ہم یہ کہیں گے کہ 1940 میں جو ہے یہ 89 میں فرینک شنیبل نے اس کو بنیاد ڈالی ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کی، اور ان کی 17 اپریل کو ان کی سالگرہ ہوتی ہے بیسکلی۔ جی۔ تو ورلڈ فیڈریشن ہیموفیلیا 17 اپریل کو ان کی یاد میں جو ہے بیسکلی وہ منایا جا رہا ہے۔ اور آج کا جو تھیم ہے کلوز دا گیپ، بیسکلی یہ ہم دیکھیں کہ ہیموفیلیا پیشنٹ ہو گئے یا بلیڈنگ ڈس آرڈر یا دوسرے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جی، بہت سارے گیپس ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لیبارٹری ہمیں اچھی نہیں مل رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمیں ٹریٹمنٹ ہمیں اچھی نہیں مل رہی ہوتی، بعض دفعہ اس کی مینجمنٹ جو دوسری سائڈ پہ یا دوسرے جو فیکٹرز ہیں سارے وہ فریگمنٹڈ ہیں، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ یعنی مریض اور علاج کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی بالکل بات کی جا رہی ختم کرنا۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ جی جیسے کٹ لگتا ہے کسی کو، جی، تو اس کے بعد اس کو گیپ کس کو طرح سے مینیج فل ہو کرنا، جانا چاہیے اور خون کو رک جانا چاہیے، بیسکلی یہ تھیم اس سے نکلا اس حوالے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں اور جیسے کہ آپ یہاں پر حسینی بلڈ بینک سے ایسوسیٹڈ ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان میں، کیونکہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا تو یہاں پر مینٹین نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہیموفیلیا کی کیا نوعیت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، جو ہم نے تھوڑا سا مختلف اس میں کتابوں میں یا دوسرے اس میں دیکھا ہے یا ایون پریکٹیکل لائف میں کچھ، تو تقریباً کوئی 5 سے 10 ہزار مردوں میں ایک ہیموفیلیا جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں۔ اگر ہم 18 کروڑ کی عوام کو کریں اور اس میں سے ہم آدھی 50% ہم خواتین کو نکال دیں، اور پھر تقریباً ہم 9 کروڑ میں دیکھیں تو تقریباً اس کے حساب سے ہمیں تقریباً کوئی 12 سے 16 ہزار کے قریب ہمیں ہیموفیلک پیشنٹ مل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے مردوں کا تذکرہ کیا، خواتین اور مرد میں اس بیماری کے حوالے سے کوئی تفریق پائی جاتی ہے؟ جی بیسکلی یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ ایکس لنک ڈس آرڈر ہے، اور میل میں صرف ایک ایکس ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہے جو کہ خاص جین ہے، جی بالکل ایکس وائی اور ایکس ایکس، بالکل، چونکہ یہ جو ہیموفیلیا کی جو جین ہے یہ ایکس کروموسوم پہ ہوتی ہے، اس کو ہم سیکس لنک جین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکس کی وجہ سے جو ہے یہ جین جو ہے یہ ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیماری کی شرح کا اندازہ کرتے ہوئے خواتین کو الگ کر دیا تھا، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مردوں میں کوئی خاص بات ہوتی ہے یا مردوں میں یہ بیماری کسی اور طرح سے پریزنٹ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلس؟
جی اکثر میں فیمیلز کے پاس 2 ایکس کروموسومس ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک ڈیفیکٹیو ہے تو دوسرا جو کروموسوم ہے وہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ کیریئرس ہوتی ہیں، اور میل میں چونکہ ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے، ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے. اگر ایکس کروموسوم ان کا ڈیفیکٹیو ہے اور ایکس کروموسوم پہ ہی فیکٹر 8 کی جین موجود ہوتی ہے جو کہ کوآگولیشن فیکٹر 8 بناتا ہے، اور اس کی وجہ سے خون جو جمنے میں مدد ملتی ہے. جی اگر یہ جین موجود نہیں ہوگی تو فیکٹر 8 نہیں بنے گا، اور چونکہ مردوں میں ہی ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے، کوئی اور الٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہیموفیلیا جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، پرومیننٹلی نظر آتا ہے. اور خواتین میں بھی ہیموفیلیا کلاسیکل ہیموفیلیا ہو سکتا ہے، بشرطیکہ کہ ان کے جو دونوں ایکس کروموسوم ہیں، جو کہ بہت کم امکانات ہیں کہ دونوں ایکس کے ریئر، اندر بالکل یہ ڈیفیکٹ پایا جاتا ہو. بالکل، اور دونوں اگر خراب ہوں گے تو پھر ان میں ہیموفیلیا ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ مرض سامنے آتا ہے، یا کیا والدین سے وراثت میں یہ بیماری ملتی ہے بچوں کو؟ جی ہاں بالکل، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جی فیمیل کیریئرس ہیں. اگر ایک آدمی ہے جو کہ نارمل ہے بالکل، اور اس کی ایک شادی ہوتی ہے ایک کیریئر سے جس کا ایک کروموسوم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو اگر اس کا بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے میں ڈیفینیٹلی وہ اپنی طرف سے ایک ایکس کروموسوم دے گی. اگر وہ ڈیفیکٹیو جاتا ہے اس کو، تو وہ پیشنٹ جو انڈیویژل ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ہیموفیلیا پیشنٹ بنے گا. ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی علامات ہوتی ہیں جن کے ساتھ عموماً یہ مرض سامنے آتا ہے، اور عمر کے کس حصے میں عموماً سامنے آ چکا ہوتا ہے؟ ہیموفیلیا اے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب وہ اس کی امبلائکل کارڈ یا اس کی جب ناف کاٹتے ہیں تو وہاں سے خون وہ رس رہا ہوتا ہے. جی بعض دفعہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، تو وہاں سے وہ خون جو ہے انجیکشن کی سائڈ سے وہ رس رہا ہوتا ہے. پھر جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو گود میں لیتے ہیں اور گھماتے پھراتے ہیں، بچہ لیٹا رہتا ہے. تو پریشر سمٹمس کی وجہ سے جو ہے نا سافٹ ٹیشو میں بھی وہ خون جو ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا سا رستا ہے اور وہ نیلا ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے معصوم سے بچے کو یہ لوگ مارتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بیٹرڈ بیبی سنڈروم. جو نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں جسم نیل پہ. پڑ جاتے ہیں جی بالکل. پھر اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو تھوڑے سے وہ جب کرالنگ کرتا ہے تو جو پریشر پوائنٹس ہیں وہاں پہ اس کے وہ نیلے نیلے نشان پڑ بن جاتے جاتا ہیں. ہے. پھر جب دانت نکلتے ہیں بچے کے تو پھر وہ وہاں سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. پھر جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو جب اس کو چوٹ لگتی ہے تو پھر وہ وہاں سے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے. پھر وہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا مرض ہے ہمارے بچے کو کہ سوجن ہو رہی ہے، یہ خون رستہ نہیں. پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پھر لیبارٹری ٹیسٹ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو ہیموفیلیا. اشرف صاحب، اس مرض کے ساتھ کس طرح کی پیچیدگیاں وابستہ ہیں، یا ان لوگوں کی زندگی میں کس طرح کے خیال یا احتیاط لازمی ہیں؟ جو مین کمپلیکیشن ہے چونکہ خون فیکٹر 8 ہوتا نہیں ہے، فیکٹر 8 ہوگا تو خون جمنے میں مدد ہوگی اور انسان جو ہے وہ بالکل نارمل رہے گا. اب ان کو تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو وہ خون جو ہے وہ وہاں پہ اس جگہ پہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے. جی تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ محتاط طریقے سے مطلب زندگی گزاریں تاکہ ان کو کوئی چوٹ نہ لگے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو فوراً ہیموفیلیا سینٹر سے رابطہ کریں اور وہاں پہ اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لگوائیں. اور اس طرح سے وہ مطلب اپنے بالکل محتاط طریقے سے ایکٹیویٹی جو اور ہے چوٹوں کے معاملے میں ان کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایک عام انسان کے مقابلے میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہیموفیلیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.